موسیٰ کی تعریف کی، عیسائی نے حضرت عیسیٰ کی تعریف کی. نمبر آ گیا اس کا بستر لوٹے والے کا. کہنے لگا میں مسلمان ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. میرے نبی ہمارے جیسے بشر تھے، نہیں پتا تھا دیوار کے پیچھے کیا ہے، بھول بھی جاتے تھے. وہ باتیں بڑی اچھی کرتے تھے، ان کی تعلیم بہت اچھی ہے، وہ ہمارے لیے بڑا اچھا پیغام لے کر آئے، تم سارے مسلمان ہو جاؤ. اس نے تعریف کی. پوچھ رہا ہوں، لوگ کہیں گے جب تو کہتا ہے تیرے نبی تیرے ہی جیسے تھے، ان میں کوئی خاص کمال نہیں تھا، تو پھر تو ہمیں مسلمان ہونے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ ہندو اپنے رام کی تعریف کر رہا ہے، یہودی حضرت موسیٰ کی، عیسائی حضرت عیسیٰ کی. تو کہہ رہا ہے تیرے نبی میں کوئی کمال ہی نہیں تھا، تو یہ کوئی بات ہے؟ جب تیرے نبی میں کوئی کمال نہیں تھا تو لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ یہی وجہ ہے ان کی باتوں سے کوئی مسلمان ہوتا. اونچی ہو نا وہاں کوئی سنی ہے، کوئی غوث اعظم کا مرید ہو وہاں، کوئی خطیب اعظم جیسا ہو وہاں، کہے گا سنو میں مسلمان ہوں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں. تمہارے اس ہجوم سے ہندو نے کہا وہ رام کا ماننے والا، اس کا رام بڑا طاقتور تھا، بڑا بہادر تھا، لوہے کی کمان کو توڑ دیتا تھا، موڑ دیتا تھا. اس نے اپنے رام کی بہادری بیان کی. دنیا میں بڑے بڑے بہادر ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بہادر ہوا ہے. لوہے کی کمان کو توڑنے والے 100 مل جائیں گے، موڑنے والے 1000 مل جائیں گے. سنو میرا نبی وہ ہے مکے کی زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کا ایک اشارہ کرتا ہے، آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. علامہ اقبال جھوم اٹھے، فرماتے ہیں پنجائے حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود. علامہ اقبال فرماتے ہیں نبی کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس پورے ہاتھ میں کتنے کمال وہ کہاں بیان ہو سکتے ہیں؟ اس ہاتھ کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. بولو ہندو چپ ہوگا یا نہیں؟ اونچی. اور لوہے کی کمان کو توڑنا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا صرف میرا نبی ہے. تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا اعلی، جس کا ایمان گواہی دے، ذوق گواہی دے، مل کے کہے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائیں، رام چپ ہو جائے گا، وہ مسلمان کہے گا میرے نبی، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، حضور ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں پتھر قلع بازیاں کھا کے چلتا ہوا آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں درخت جس کے پاؤں نہیں ہیں وہ دوڑتا ہوا آتا ہے. میرے نبی جیسا کوئی اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ ہندو ہو گیا چپ. اس کے بعد کون اٹھا تھا؟ یہودی. یہودی نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پتھر پر مارتے تھے، چشمے جاری ہوتے تھے، اپنا ہاتھ بغل کے نیچے دبا کے نکالتے تھے، چاند کی طرح چمکتا تھا.
بلا شبہ یہ ان کے معجزات تھے، وہ بڑی شان والے تھے، اللہ نے ان کو کمال عطا فرمائے، وہ بڑی شان والے رسول، یہ ان کا کمال تھا اور بہت بڑا کمال تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر، یہ اپنی بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو شاید 6 فٹ دور ہونا پڑے گا کیونکہ اتنی خوشبو آئے گی۔ کہتے ہیں ہم بھی بشر نبی بھی بشر، کیا ان کے ہاتھ میں یہ کمال ہے؟ نبی کی برابری کرتے ہیں، شرم آتی نہیں۔ سنو اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے یہودی، سن، حضرت موسیٰ بڑی شان والے تھے، اللہ نے ان کو لاٹھی عطا فرمائی تھی، وہ لاٹھی مارتے تھے، پتھر پر چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ ارے چشمے تو جاری پہاڑوں سے ہوتے ہیں، پتھروں سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا کمال کہ وہ لاٹھی مار رہے ہیں اور چشمہ جاری ہو جائے، بہت بڑا کمال۔ حضرت موسیٰ تو پتھروں سے چشمے جاری کرتے تھے، تجھے سناؤں میرے نبی کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا، مگر میں ایک روایت سنا رہا ہوں۔ تبوک کے سفر میں بھی ہوا، اس کے علاوہ بھی ہوا، میں حدیبیہ کا سنا رہا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ، کتنے؟ 1500، 1500 یاد رہے گا؟ اونچی۔ آپ میں سے جو صحت مند آدمی نا، صحت مند آدمی، وہ ایک وقت میں کتنا پانی پی لیتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ایسے ہی کوئی اندازہ بتا دو۔ 4 گلاس، بڑی بات ہے بھئی، واقعی صحت مند ہے۔ پانی پینا چاہیے۔ یہ لوگ جو پانی نہیں پیتے نا، بڑی خرابی کرتے ہیں۔ کم از کم 10-12 گلاس ہر آدمی کو پینے چاہیے روزانہ، گرمیوں میں اور زیادہ۔ لیکن کوئی 2 پیتا ہے، 3، پھر وہی بیماریاں بنتی ہیں، پھر ڈاکٹروں کو پیسے دیتے ہو، پانی زیادہ پیا کرو، پانی، جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوگے۔ یہ جو کھال مرجھا جاتی ہے نا، جلدی رنکلز آتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں پانی نہ پینے کی وجہ سے۔ عورتوں کو بھی کہنا جلدی بوڑھی ہو جاؤ گی، پانی پینے لگ جائیں گی۔ ان کو بہت خیال ہوتا ہے اپنی جلد کا۔ بہرحال دنیا جہان کی کریمیں لگا لیتی ہیں، آسان نسخہ ہے، پانی زیادہ پی لو ٹھیک رہو گی۔ بہرحال توجہ، چھوٹی سی جگہ، منیمم پلیس میکسیمم ڈیکوریشن، چھوٹی سی جگہ پہ سب سے زیادہ سجاوٹ عورتیں ہی کرتی ہیں نا، چھوٹا سا چہرہ کتنا کچھ لگاتی ہے۔ تو اگر یہ سبزیاں کھاتی رہیں، سب پانی پیتی رہیں، پھل کھاتی رہیں، کسی دوا کریم کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال ان کا شوق ہے جی، وہ جانے۔ توجہ فرمائیے، گرمیوں کا موسم، وہ لوگ جو صحرا میں رہنے والے، وہ آپ کی طرح چھوٹا سا گلاس نہیں، وہ بڑے بڑے گلاس پانی پیتے تھے۔ اور کتنے تھے وہ؟ 1500۔ کتنے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ۔ ایک شخص آیا، حضور پانی ختم ہو گیا ہے، وضو کرنے کے لیے بھی چاہیے، پینے کے لیے بھی چاہیے، جانوروں کو بھی پلانا ہے، یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے، وضو اور جانوروں کو کیسے دیں گے حضور، پانی ختم ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے بھئی میرا کام اللہ کی آیتیں سنانا، میں تمہارے پاس آیا ہوں دین کے احکام بیان کرنے، واٹر سپلائی میرا ڈپارٹمنٹ، پانی مہیا کرنا یہ میرا کام نہیں، جاؤ کہیں سے پانی ڈھونڈو، 2 لوٹے مجھ کو بھی لا کے دو۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں حکم دیا تم 1500 آدمی ہو، ایسا کرو کنواں کھودو، سارے مل کے کنواں کھودو، پانی نکل آئے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی بڑا برتن ہے؟ بڑا برتن ہے؟ جی ہے، وہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟
فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، حضور نے جب اپنا ہاتھ رکھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا فجعل الماء یفور بین اصابعہ، ہم نے دیکھا نبی کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، کام سال العیون، حضور کی پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا جس کو پانی چاہیے آ جاؤ۔ کتنے تھے؟ اونچی، اگر 1 لیٹر بھی پیا ہو، پہلے سیر ہوتا تھا اب لیٹر ہو گیا ہے، 1 لیٹر بھی پیا ہو تو کتنے لیٹر ہو گئے؟ 1500 لیٹر۔ پھر انہوں نے مشکیزیں بھرے، جانوروں کو پلایا، جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، پانی جمع کیا، پانی ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر لکڑی مار کے چشمہ جاری کرتے ہیں، میرا نبی تو انگلیوں سے چشمے جاری کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ کس کی انگلیاں؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما رہا ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پنج، 5 کو کہتے ہیں آب، پنج آب، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری کر دیے۔ پوری کائنات میں ایسا مبارک پانی کہیں اور نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ 1500 آدمی پی رہا ہے، مشکیزیں بھر رہا ہے، جانوروں کو پلا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، نہا رہا ہے، اتنا پانی آیا کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آتینا ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اس مالک کوثر نے اپنے ہاتھ کا تعلق کوثر سے جوڑ دیا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا، جب انہوں نے واقعہ سنایا نا ہمیں اس طرح پانی ملا، انہوں نے کہا قیل کم کنتم، تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا تھے تو 1500، 15 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا۔ بولو یہودی چپ ہوگا یا نہیں؟ اونچی۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ؟ بغل کے نیچے ہاتھ ڈالا، نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ وہ بڑی بات ہے، کتنا بڑا معجزہ، کتنی شان۔ مگر حضرت موسیٰ تو بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کے صرف اپنا ہاتھ چمکاتے تھے۔ آؤ میں بتاؤں میرا نبی کیا چمکاتا ہے۔ مشکات شریف، جو لوگ عالم بنتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے نصاب میں، تمام حدیثیں اس میں جمع۔ اس کتاب میں روایت موجود، مدینہ منورہ عشاء کی نماز کے بعد 2 صحابی، نام تھا اسید اور عباد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں، مسئلے پوچھ رہے، سوال کر رہے ہیں۔ باہر بارش شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں یہ سڑکیں، پکی سڑکیں اس طرح کی، یہ آپ کے کھمبے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی کچے ہوتے تھے۔ پانی ملا تو کیچڑ بن گیا، اندھیرا۔ ان کو باتیں کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی۔ جب وہ جانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ہو رہی ہے بارش اور اندھیرا ہے، ہم نے اپنے گھروں کو جانا ہے، ہمارے پاس روشنی، ٹارچ، بیٹری، موم بتی نہیں ہے، کیسے جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ایسا کرو مسجد میں سو جاؤ، صبح چلے جانا، نہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں روکا تھا، تم کیوں رکے تھے؟
جب موسم بارش والا تھا تو تم صبح آ کے مسئلے پوچھ لیتے، خود بیٹھ کے مسئلے پوچھ رہے ہو، اب تمہارے لیے روشنی کا انتظام کروں؟ میرے نبی نے ایسا صحابی اپنی مشکل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ صحابی کا عقیدہ ہے نبی مشکل کشا ہے۔ نبی جو مانتے ہیں کہیں نبی کشا کے معنی کھولنا، مشکل آپ کی پریشانی کو کھول دینا، ختم کر دینا۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی تھے، جانتے تھے دینے والا اللہ ہی ہے، دلوانے والا یہ اس کا حبیب ہے۔ ان کے پاس مشکل بیان کریں تو وہ مشکل رہتی اونچی۔ ہم صحابہ والے عقیدے رکھتے ہیں نا، صحابی کا عقیدہ نبی مشکل کشا، ہم مانتے ہیں، ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا؟ یاد رکھنا، ان کا کام ہی فتوے لگانا، ادھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کے فتوے، ادھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کے فتوے، ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے نزدیک مومن ہیں اور مسلم ہیں، تو پھر ان کے فتووں سے ہم مشرک کافر ہو سکتے اونچی؟ ان کا کام ہی فتوے دینا ہے، اور ان کے فتوے ہم جانتے ہیں، ان کے فتوے ہم جانتے ہیں، فتوے کھانے کے اور دکھانے کے۔ میرے پاس میں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے ان کا، اخباروں میں بھی چھپتے ہیں نا ان کے رسالے، سب میں سنبھال کے رکھتا ہوں۔ ایک زمانے میں آپ کے ہاں ایک عورت کی حکومت تھی، فتویٰ دیا عورت کی حکومت جائز نہیں، جو عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر خود اسی عورت کا بستہ لے کے چل رہے تھے، کدھر گیا فتویٰ؟ کبھی کہتے ہیں شبرات کا حلوہ کھانا جائز نہیں، اور خود بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے فتوے ایسے ہی ہیں، ان کے فتووں سے گھبرانا۔ سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، مفتی یہ بھی ہیں مگر مفت کے کھانے والے۔ یہ مفت و مفت مفتی ہیں، اصلی مفتی نہیں۔ اللہ بچائے ایسے مفتیوں سے۔ جو سچے مفتی ہیں ان کا ادب کریں گے، جو دین کی بات کرتے ہیں۔ جو ایسے مفتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سنو، حضور نے یہ نہیں فرمایا، میں نے تمہیں روکا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر کو چلے جائیں۔ ٹارچ نہیں ہے، بیٹری نہیں ہے، اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس چھڑی ہے، لاٹھی ہے؟ جی ہے۔ یہ لاٹھی ہاتھ میں رکھنا کیا ہے؟ سنت۔ لاٹھی ہاتھ میں رکھنا اونچی، ذرا اونچی۔ کئی قسم کے جانور ہوتے ہیں نا راستے میں، رکھنی چاہیے۔ آپ نے سنتیں چھوڑ دی ہے، نقصان آپ کا ہی ہے۔ لاٹھی ہاتھ میں رکھنا سنت۔ صحابی نے کہا ہے، حضور نے اس کی لاٹھی پر ہاتھ پھیر دیا، اس کی لاٹھی پر کیا کر دیا؟ فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی۔ محمود آباد کا علاقہ ہے، یہاں آپ کے پڑوس میں ہی لکڑی کے کارخانے بہت ہیں میری اطلاع کے مطابق۔ اگر یہاں کوئی ٹمبر مرچنٹ یا کارپینٹر بیٹھا ہو، وہ مجھے بتائے کہ کیا لکڑی روشنی کرتی ہے اونچی؟ حضور فرما رہے ہیں جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی۔ روشنی دو باتیں، ایک تو اس زبان سے نکل رہا ہے جس زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا نبی کیا کر رہے ہیں؟ اونچی ہاتھ لگا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ دبا کر نکالتے ہیں